کیا چیز جمع کر رہے ہیں آپ مجھے؟ ٹماٹر گرین رنگ کے. یہ ٹماٹر ہے میرے ہاتھ میں. تو یہ کوئی ٹماٹر ہے؟ جنگلی پودے ہیں بیٹا. نہیں ٹماٹر ہے. یہ ٹماٹر ہے. دیکھیے جناب یہ ٹماٹر ہے. دکھائیں ذرا پاکٹ دکھائیں اپنی. تو سارے بھرے ہوئے پاکٹ میں. اتنے کم ہے. ہیلو فرینڈس، السلام علیکم. امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ لوگ، اور میں بھی یہاں پہ بالکل ٹھیک ہوں، خوش ہوں، مزے میں ہوں. صبح صبح کا ٹائم یہ نہیں ہے، یہ ہو رہا تھا ٹائم تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے کا، اور یہ 2 منّے میرے اٹھ چکے تھے. میں ان کو باہر لے کر آئی تھی، باقی دونوں ابھی بھی سو رہے تھے. جب سے ونٹر ویکیشن سے سٹارٹ ہوئی ہیں روٹین ساری خراب ہوئی ہماری. رات کو بہت لیٹ سوتے ہیں اور صبح اٹھنے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا. صبح پھر کھانا ناشتہ سب ہمارا ایک ہی ہوتا ہے، اس کے بعد رات کو جا کے پراپر ہم کھانا کھاتے ہیں. اتنی ٹھنڈی ہوا یہاں پہ چل رہی تھی کہ مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا. میرے ہاتھ فریز ہو رہے تھے. بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے ابھی. جب سے جنوری سٹارٹ ہوا ہے صحیح والی سردی پڑنا شروع ہو گئی ہے، اور پورا دن دھوپ ہو بھی تو جب بھی یہ کہ ہوا جو ہے نا وہ بہت ٹھنڈی چل رہی ہوتی ہے. یہ دونوں بچے میرے پودے میں سے نا پتہ نہیں کیا چیزیں کلیکٹ کر رہے تھے، اور بچوں کو اسی طرح کوئی نئی سی چیز نظر آ جائے نا تو وہ فوراً چننا شروع کر دیتے ہیں، اور مجھے بول رہے تھے کہ یہ ٹماٹر ہیں، یہ گرین کلر کے ہیں، ابھی یہ کچے ہیں تو یہ پک جائیں گے، پھر یہ ریڈ ہو جائیں گے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں یہ کب ریڈ ہوتے ہیں. یہاں پر میں روم میں آ چکی تھی، باقی دونوں بھی اٹھ چکے تھے، اور روم میں یہ برنر لگایا ہوا ہے جس پر بالکل گیس نہیں آ رہی تھی، دیا سا چل رہا تھا. اس پر میں نے گیس وہ چائے رکھ دی تھی تاکہ وہ ابل جائے، اور سلنڈر پر میں ایک ایک کر کے انڈا فرائی کر کے بچوں کو دے رہی تھی تاکہ وہ ناشتہ کریں جلدی سے. تو یہ حالات ہیں. 2 دن ہو گئے ہیں. لائٹ نے بھی بہت تنگ کیا ہوا ہے. 8:30 بجے صبح جاتی ہے اور شام کو 4 ساڑھے 4 لائٹ آتی ہے، اور گیس کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. بہت زیادہ مطلب کہ جو کام آپ نے 5-10 منٹ یا آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، ابھی وہ گیس اور لائٹ نا یہ 2 چیزیں مین ہوتی ہیں. یہ 2 چیزیں آپ کے پاس نہیں ہے نا تو وہ کام آپ کا گھنٹے سے بھی زیادہ کا بھر جاتا ہے. یہاں پر میں ایک بات کا تو بہت زیادہ اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں پھر بھی، کہ ہم اس وقت کی عورتیں نہیں ہیں کہ جنہوں نے سلوں پہ مسالے پیسے ہیں یا سلوں پہ شامی کباب کوفتے بنائے ہیں، پیس کے اپنے شوہروں کے آگے رکھتی تھی، اور وہ شوہر جو تھے وہ پھر بھی بیگم کی تعریف کرنا تو دور کی بات ہے، وہ سیدھے منہ کھانا کھا لیں تو وہ بھی بڑی بات ہے. اس وقت کے شوہر بھی وہ مطلب کہ صحیح والے شوہر ہوتے تھے نا، صحیح والے مرد ہوتے تھے. تو اور اس وقت نہ آٹومیٹک مشینیں اور یہ عام مشینیں بھی بہت کم گھروں میں ہوتی تھی. ڈنڈے مار کے ہاتھوں سے کپڑے دھوئے جاتے تھے. ہم لوگوں کے پاس اللہ کا لاکھ شکر، اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ کا نے آٹومیٹک مشینیں دی ہیں ہر طرح کی. جس مشین کی ضرورت نہیں بھی ہے نا وہ بھی مشینیں ہم لوگوں کے پاس اللہ کا شکر ہے کہ ہیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گی کہ ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے. اللہ میاں ہر ایک کو پرفیکٹ نہیں دیتا. اگر ہر ایک کو پرفیکٹ زندگی دے دینا تو انسان اوقات سے باہر ہو جاتا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں. تو کوئی نہ کوئی ایک طرف سے اللہ میاں رسی ضرور کھینچتا ہے. لیکن میرا یہ سمجھنا ہے، یا میری زندگی میں یہ جتنا بھی ٹائم پیریڈ شادی کا میرا گزرا ہے، میں نے یہی دیکھا ہے جتنی بھی بڑی بوڑھیاں عورتیں میری لائف میں آئی ہیں، یا جتنی بھی عورتیں مجھے ملتی ہیں جنہوں نے بہت مشکل وقت گزارا ہے، وہ یہی کہتی ہیں کہ ہائے اللہ، ہم نے تو اتنا مشکل وقت گزارا ہے، تم لوگوں کو تو ہر چیز بنی بنائی مل گئی ہے، اور ہم نے تو ایسے گزارا تھا، ہم نے تو ویسے گزارا تھا. مطلب کہ ان لوگوں کا ہوتا تھا کہ ہم ایسے گزار سکتے ہیں، ہم نے ایک کمروں میں اتنی مشکل سے وقت گزارا ہے، تو تم آج کل کی لڑکیاں کیوں نہیں گزار سکتے. بیسیکلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو، بلکہ ہر ایک عورت کو، عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے. یہ بات سچی ہے. اور ہر ایک عورت کو نہ صرف اپنی اولاد، اپنی بیٹیوں کی تکلیف نظر آتی ہے، دوسروں کی بیٹیوں کی تکلیف کسی کو نظر نہیں آتی. بے شک وہ بیٹیاں محلے کی بچیاں ہوں، یا بے شک وہ بچیاں بہویں ہوں. صرف ضروری نہیں کہ میں بہو کی بات کر رہی ہوں، میں اوورآل سب اپنی بیٹیوں کے علاوہ میں ہر ایک کی بات کر رہی ہوں کہ محلے کی بچیوں کو بھی کوئی تکلیف ہوگی نا تو وہ بھی عورتوں کو کبھی نظر نہیں آئے گی. صرف اپنی بیٹیوں کی تکلیف نظر آتی ہے. یہ عجیب سی ایک بات ہے نا. کبھی آپ سوچیں گا کہ ہماری تکلیف صرف ہمارے میکے والوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، یا ہماری ماں کو، یا ہمارے دوستوں کو ہی کیوں نظر آتی ہیں؟ جو سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں، یا سسرالی نیبرس ہوتے ہیں، ان کو کیوں نہیں یہ تکلیف نظر آتی؟ کبھی سوچیں گا، ضرور سوچیں گا کہ ایسا کیوں ہے.
میرا صرف یہ ماننا ہے کہ مجھے اگر تن کے برابر کی بھی تکلیف اگر میری زندگی میں پہنچی ہے نا، تو میں اپنی بیٹی کے لیے تو کوئی برا سوچتا ہی نہیں ہے نا، اس کے لیے تو جھولیاں بھر بھر کے ہر کوئی دعائیں کرتا ہے۔ میں اپنی آنے والی بہوؤں کو بھی یہ کبھی تانے نہیں دوں گی کہ میں نے اتنی یہ تکلیف اٹھائی، میں نے وہ تکلیف اٹھائی، یا مجھے ذرا سے بھی ملی ہے تکلیف تو میں اس کا بھی اس کو جل کے نہیں بولوں گی، اور یہ کبھی نہیں چاہوں گی کہ اس کے آگے بھی یہ تکلیف آئے، اس کو بھی یہ چیز فیس کرنی پڑے۔ میں یہی چاہوں گی کہ میری بہو کو بھی بہت اچھا ملے، ہر چیز پرفیکٹ ملے جیسے کہ میری بیٹی کو ملے۔ آپ لوگ کس قسم کی مستقبل میں سانسیں بنیں گی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گا۔ یہ چھوٹی موٹی سی میری ایک رات کی روٹین ہے، دودھ ہلدی، جو کہ آپ لوگ بھی بچوں کو ضرور دیا کریں، اور دودھ ہلدی شہد ڈال کے بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، دماغ تیز ہوتا ہے، تو بس آپ لوگ بھی یہ ضرور یوز کریں گا۔ آج کا میرا یہ ولاگ کیسا لگا ضرور بتائیں گا کمنٹ باکس میں۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔